والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المعصومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام خواتین و حضرات کی دلی دعا اس مجلس پاک کے صدقے قبول اور منظور فرمائے. ملک پاکستان کی خالق کی حفاظت فرمائے. پاکستان کا امن تباہ کرنے والے ارادیاں چ ناکام فرمائے. تمام مسلمانوں کو اتحاد و یگان کتنا بسر کی توفیق عطا فرمائے. پاک فوج کی قربانیاں مخار کے کائنات ضائع ہوں تو بچائے اور پاکستان کا امن قائم رہے. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ فاتح کی ایک آیت مجیدہ پر بشر فاصل کیتا ہے. اس آیت مجیدہ کے خالق نے ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز ہم وحی کرتے ہیں تیری جانب، جو چیز ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں من الکتاب اس کتاب میں سے هو الحق وہ وحی حق ہے. جس کو ہم تیری جانب نازل کرتے ہیں وہ وحی حق ہے. اور مصدق لما بین یدیہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو پہلے سے کتابیں ہیں یہ وہی وہ ہے جو ان کی تصدیق بھی کرتی ہے. جو اس سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں یہ وہی اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اور پھر خالق نے فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ بندوں سے خوب واقف ہے، اللہ بندوں کو خوب جانتا ہے. جن بندوں کی ہدایت کے لیے ہم وحی بھیجتے ہیں ان بندوں کو ہم جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو وہی ان کے مطابق بھیجتے ہیں. ان بندے کی تشخیص جب ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے پھر دوائی تجویز کرتا ہے. پہلے وہ تشخیص کرتا ہے کہ مرض ہے کیا. جب ڈاکٹر کو مرض کا علم نہیں اس ڈاکٹر کی دوائی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. سب تو پہلی چیز ہے 100 ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈاکٹر کسی طریقے پتہ چل جائے کہ تشخیص ہو جائے کسی بیماری کی. ڈاکٹر تشخیص کرن تو بعد کسی نتیجے تے پہنچتا ہے کہ یہ کیڑی بیماری ہے. خالق نو تشخیص کی ضرورت نہیں، اس بنائے ہی آپ نے. خالق کائنات نو کسی تشخیص اور ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، اس بندے خود بنائے ہیں. اور جدن بنائے ہیں بندے پہلے ہی جڑی بیماری سی انہیں چیلنج کر دیتا. جڑی بیماری بندے نو لگنی تھی اس بیماری نے چیلنج کر دیتا کہ تو میں نو مہلت دے تے میں نہ بندے نو جہنم تک پہنچا دیاں گا. عزیزو اس خالق دا نام اللہ ہے، اس بیماری دا نام شیطان ہے جڑی پہلے دن تو ساری دشمن ہے. اس اگر تو میں نو مہلت دے اللہ ہے عادل. یہ ممکن ہی نہیں جو بیماری کو مہلت دے وے تے علاج دا بندوبست نہ کرے. جڑی گل ناممکن ہے اور ناممکن ہے. اللہ شکریہ بہت خالق کائنات بہت شکریہ چونکہ اللہ عادل ہے. عادل نے جتھے اس بیماری کو مہلت دیتی کہ جڑا چارہ چلتا ہے تو چلا میں بندوبست علاج دا بھی کراں گا. وہ خالق نے جڑا اس بیماری کے مقابلے تے پہلا معالج بھیجا وہ بھی علیہ السلام سی. جڑا سیکنڈ لاسٹ بھیجا وہ بھی علیہ السلام سی. یعنی حضرت آدم بھی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ وہ بھی علیہ السلام. لاسٹ کی گل میں اجے نہیں کر رہا، میں سیکنڈ لاسٹ کی گل کر رہا ہوں. حضرت آدم پہلے معالج نے شیطانیت کی بیماری تھی. اللہ بھیجے نے اللہ بنائے اور کمارے نے وہ بھی علیہ السلام. لیکن سیکنڈ لاسٹ میں حضرت عیسیٰ وہ بھی علیہ السلام. جڑا آخری معالج نبوت و رسالت دے کے اللہ نے بھیجیا نا ان اللہ نے فرمایا تسی صرف علیہ السلام
اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ کہا گیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہا گیا؟ اللہ کی آواز آئی، اس پہ نبوت اور رسالت ختم ہو رہی ہے، نیا نبی معالج بڑھ کے نہیں آئے گا، اب آگے علاج آلہ ہی کرے گا۔ نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ جب نبوت اور رسالت کو ہم ختم کر رہے ہیں، ہاں نبوت ختم ہو رہی ہے، بیماری موجود ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے، شیطان مر تو نہیں رہا، شیطان کو تو ہم نے وقت مقرر تک مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت تک وہ زندہ رہے گا۔ جب میرا نبی آخری نبوت، جب میرا رسول آخری رسالت کے ساتھ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، شیطان تو نہیں مرے گا نا، بیماری تو ہوگی نا، لہذا ہم نے اس بیماری کے معالجوں کا اعلان کرنے کے لیے غدیر سجایا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نبوت کے بعد جو معالج ہے وہ ولایت علی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت ختم ہے، نیا نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں، ہاں معالج آنے والا ہے، نیا نبی آنے والا نہیں، نیا رسول بھی آنے والا نہیں، ہاں معالج موجود ہیں۔ نبی امت کو اس بیماری کے حوالے کر کے نہیں گئے، بیماری کے ساتھ جس نے تعلق رکھنا ہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ پوری دنیا کو کرونا میں وہ دیے گئے، کیا کہتے ہیں اسے، ماسک، نقاب کی قسم کے ماسک، وہ ماسک پہننے کے لیے ہر بندہ تیار ہو گیا، ہر بندہ تیار ہو گیا، اس لیے کہ کہیں بیماری مجھ تک نہ آ جائے۔ اور میں حیران ہوں، کرونا کے لیے ماسک ہے، شیطان کے لیے کوئی ماسک ہے۔ کرونا جیسی بیماری کے لیے اگر ماسک ہے تو کیا شیطان کی شیطانیت کو روکنے کے لیے، اس بیماری کو بچنے کے لیے کوئی ماسک نہیں؟ حضرات اہم اعلان سنیے، جب نبوت جا رہی تھی ملائک کا ماسک دے کے جا رہی تھی، پہلے تمہیں شیطان سے نبی بچاتا تھا، اب ولی بچائے گا۔ عزیزان کرام قدر، یہ معالج اللہ نے مقرر فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے میں بندوں کو خوب جانتا ہوں۔ ایتھوں میں تھوڑی سی مثال ڈاکٹروں میں کھڑی کہ تشخیص تو بات ڈاکٹر جانتا ہے بدن کی ہے، اللہ نے تشخیص کی ضرورت نہیں، انہوں ازل تو پتہ ہے اینو کی ہے، اینو کی ہے، اینو کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے وحی کو نازل کیا، وحی دے نزول تو پہلے سرکار دو عالم کی کوئی دشمنی نہیں سی۔ توجہ فرما لو، اے وحی دے نزول تو پہلے حضور تھی، کوئی دشمنی نہیں سی۔ یہ جمعی وحی نازل ہوئی ہے، حضور کی دشمنی شروع ہوئی، 40 سال تک صادق تے امین بنے بنے قتل کا ارادہ کر گئے، تے پورا گھر گھیر کے کھڑے ہو گئے کہ ایسا ہم چھڑنا ہی نہیں۔ وجہ کی وجہ دے وحی، کیونکہ اللہ فرماسی هو الحق، یہ حق ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے، یہ حق ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے۔ اگر حق کی کڑواہٹ کو ہم محسوس کرنی ہے کہ کتنا کڑوا ہوتا ہے تو پھر ایک میں سورج پڑھنا، پوری سورج ہی پڑھ دینا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مومنوں کی یہ عادت ہے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی حق کا دامن نہ چھوڑنا، اور جب حق والی بات کر لیتے ہیں تو ساتھ ہی فرماتے ہیں وتواصوا
مصیبت تو آئے گی نا، حق کا ساتھ دو گے تو مصیبت آئے گی. میں کئی بار مثالوں میں واضح کرنا، چھوٹے حق کو بیان کرو گے چھوٹی مصیبت آئے گی، بڑے حق کو بیان کرو گے بڑی مصیبت آئے گی. جیسے علی کو بیان کرو گے بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے. مولا سمجھ کا مصائب وچ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو حق کی گل کر لو، کرو تکلیف شروع ہو جائے گی، کرو مخالفت شروع ہو جائے گی. تسی اپنے گھر کر کے دیکھو، میں آج شامل ہوں، میں کر کے دیکھا ہے، تھی کر کے دیکھو، دیکھ لو گھر بیٹھ کے کھلو کے سارے بچیاں سے اعلان کرو. 4 بیٹیاں نے 4 بیٹے نے، مثال کے طور پہ 3 بیٹیاں نے 2 بیٹے، جتنے بھی بچیاں کو آکھو کہ بچیاں فون کرنے کیا ماں دے فون تو، بیٹے فون کرنے کے میرے فون تو، جتنے کرنا ہویا سے گل کرا دیا. اجے ہویا گا کھڑی تو جڑا حال ہے ہوئے. میں ویسے گل پہ کرنا، کئی نوجوان پر سوچتے ہیں کہ مولوی تینوں سدیا جڑے کام دیکھو پٹھیاں کرنا متاں پہ دینا ہے. میں صرف بچیاں مثال پہ دینا، یہ جو ہونا ممکن تو نظر نہیں ہوتا اس زمانے میں. میرے گھر نہیں ہوتا تو تھوڑے گھر بیٹا ویسے مثال پہ دینا. کہ میرے کو فون ہے تو میں بیٹھیا سب دوستان فون کرنا ہو گئے تو میرے فون تو کر لو، تو جی تھوڑا فون آئے گا تو میں سنا دیا گا. ماں بیٹی کو آ کے بیٹی میرا فون موجود ہے، جی سہیلی دینی ہے دے دیو، تھوڑا فون آئے گا تو میں تمہیں سنا دیا گا. کرنا ہوا تو کر دیں. کوئی نہ بولے تو سب تو پہلا انہیں پانا دی اما جان نے بول رہا ہے تو انہیں فرمانا ہے کہ اے بابی ساڑھے گھر ہی ہونا چاہیے. یہ تو صوفی دور ہے کہ تم خالو شروع کرو ادھروں نہیں کرو. شادی تو ایک دن پہلے کھلو گے اعلان کرو کہ ایک دن مہندی ہے، اگلے دن بارات ہے، اگلے دن ولیمہ ہے. میں کسی بچی کے سر تو دوپٹہ اترے آنا دیکھا سر دے رکھنا جی. آپس بچیاں نے آکھنا کہ میرے گھر اگلی شادی تے تو فوت ہو گیا ہو گیا. مصیبت کتوں شروع ہوئی کرو. یہ حق کی گل تے کر کریے تو مصیبت آ جاتی ہے. تو جڑا ابو جہل ہے شروع کرے. سرکار کی کوئی دشمنی نہیں سی، سرکار کی دشمنی پئی ہے وہی تو بعد وہی اترتی گئی ہے، نبی سناتے گئے تھے، سرکار کی دشمنی پئی دی گئی. اگر تسی توجہ فرماؤ آن والے ہوتے ہیں تشریف رکھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ دیکھ لو اتنے بندے آئے ہیں تو پڑھنے والا کوئی نہیں آئے. یہی بندے تو سنو سارے سال نہیں تشریف رکھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. میں ایک آیت مجیدہ پڑھے اس وحی کی بندے ہم تکلیف کی سی، وہ میں قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میرے قریب آ کے بیٹھو، مجھے ملو، میری باتیں غور سے سنو. جہاں کہو گے میں آ جاؤں گا، جہاں میں کہوں تم آ جانا. بالکل مجھ سے گھبرانا نہیں. آنا بشرم مثلکم، مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے ہی جیسا بشر بنا کے. مجھے تمہارے ہی مثل کا ایک بشر بنا کے بھیجا گیا ہے. دیکھ لو میں کوئی فرشتہ بن کے نہیں آیا، بشریت کی شکل میں آیا ہوں. میرے ہاتھ ہیں تمہارے بھی ہاتھ ہیں، میرے پیر ہیں تمہارے بھی پیر ہیں، میرا چہرہ ہے تمہارا بھی چہرہ ہے. دیکھو تو صحیح نا، دیکھو تو صحیح نا، دیکھ لو مجھے، میں تم ہی جیسا بن کے آیا ہوں نا بشریت کی شکل میں. میں نورانی شکل میں نہیں آیا، میں بشری شکل میں آیا ہوں اور تمہارے لیے آیا ہوں نا، اس لیے تمہاری شکل میں آیا ہوں. تمہارے لیے آیا ہوں نا، اس لیے تمہاری شکل میں آیا ہوں. جب ادھر جاؤں گا نا تو نوری بھی پیچھے رہ جائیں گے. بہت شکریہ. جب ادھر جاؤں گا نا تو پھر نوری مخلوق بھی میرے ساتھ سفر نہ کر سکے گی. میں تمہاری شکل لے کے آیا ہوں، تمہارے ہاتھوں کی ہدایت کے لیے ہاتھ لے کے آیا ہوں.
تمہارے پاؤں کی ہدایت کے لیے پیر لے کے آیا ہوں، تمہارے چہرے کی ہدایت کے لیے چہرہ لے کے آیا ہوں، تمہاری آنکھوں کی ہدایت کے لیے آنکھیں لے کے آیا ہوں۔ مجھے غور سے دیکھو اور اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ خبردار، یوحنا کی نیا مجھ پہ وحی آتی ہے، تم پہ وحی نہیں آتی، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اور میرا موضوع بابا جی وحی، میرا آج کا موضوع وحی الہی کو سننا۔ مجھ پہ وحی آتی ہے کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ وہ اللہ ایک ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یہ مجھ پہ وحی آئی ہے، یہ مجھ پہ وحی آئی ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے کوئی جیسا نہیں۔ آپ پہ وحی آئی ہے جی، ہم نے وحی بھی نہیں دیکھی، اللہ بھی نہیں دیکھا، تو مانیں گے کیسے؟ خالق نے فرمایا فما یتقوا الہوا، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، الا وحی یوحا، جب بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو وحی ہوتا ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو وحی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے وحی کیا ہے، توحید کیا ہے؟ میرے تو زیادہ شاید ہی کوئی شریف کر سکے، میں صرف نیچے نا آگے نہیں، علماء کی میرا کیچ کرنا، آسان لفظ ہے اس کی طرح تھوڑے تک بچے تک پہنچانا۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ مربوطی سوال۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ مربوطی سوال۔ اگر کوئی وحی اور توحید کو سمجھنا چاہے تو ایک جملہ دے رہا ہوں بچوں کے لیے، بڑے واسطے نہیں، تسی میں تو بھی سیانے ہوں، آ رہے کھڑے آج میں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بچوں یاد رکھنا، اپنے دوستوں سے کہنا محمد پہ اعتبار کا نام وحی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار دو عالم کی زبان، شکریہ بھائی، سرکار دو عالم کی زبان پر اعتبار کا نام وحی ہے۔ نبی پہ اعتبار کرنا ہے کہ جو کہتے ہیں وحی سے کہتے ہیں، اور وحی کے بعد جس بات کا ان کو ڈر تھا اس کو سنیے۔ صرف یہ مان جانا کہ اللہ ایک تھے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، جنہ کام وہ حضور کو نہیں دے سن، صداقت دا، شرافت دا، اس بندے دا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جنہیں گھر بندہ پیسے رکھ جائے تو فکر نہ ہو رہے۔ تو یار سارے محلے میں اس انسان کا ہی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جنہیں کوئی پیسے رکھتے ہی ہے تو فکر۔ سارے مکے دیا مانتا جو نبی کول سن، یہ مطلب ایڈا بڑا فائدہ ہو کتنے سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے نبی منن تو پہلا امین منتے سن، صادق بھی منتے سن۔ انہیں فائدہ مند انسان نے اگر رکھے کہ اللہ ایک کے تو بگڑتا کی جاتے۔ لو جی جتوں دشمنی شروع ہوئی ہے وہ میں دسنا، اگر توحید ایک جملہ ہوتا تو نبی کی دشمنی نہ ہوتی، اور لا الہ الا اللہ ایک فکرہ ہوتا تو توحید آیا ہے تو میرے نبی کی یہ دشمنی نہ ہوتی۔ اگر یہ صرف کلمہ ہوتا، کلمہ ہے نا ایک بات جو بامانی ہو سے کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک بات ہے بامانی، اگر صرف اس کا اقرار کرنا مقصود ہوتا، پیغمبر کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اتنے فائدہ مند انسان سے ایک بات لے کے مان جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ جب اتنے فائدے تھے، میں تو کی فائدے دسا، میرا قرآن پہ تھے، نبی اجے 10 سال تے سن تے حضرت ابو طالب نے 10 دسی یہ صدقے میں جنہ بارش دے بڑے فائدے سن لوگوں
باہروں لوگ آتے تے سفر کرتے تھے، انہاں کو راتا رہتے، لٹ جان والے انہاں کو آ کے تماشا کا پتہ دے کے انہاں کو جان چھڑا دے، اے مقروضہ کا قرضہ ادا کر دے، اے غریباں دیاں دھیاں دیاں شادیاں کر دے، انہاں بڑے بڑے ٹب بنائے سن چمڑے دے جنہاں چ پانی جمع کرتے سن، تے جدوں پانی دی کمی ہوندی سی اے ہی دے سن۔ وہ یار یہ گھر بڑا فائدہ مند سی، انہاں دے آگے صرف یہ نہیں آکھنا ہوندا کہ اللہ ایک ہے، تے رولا ہی کوئی نہیں سی۔ انہاں دی کربلا تک دشمنی آئی کیوں؟ میں دسنے لگا اللہ فرمایا کہ یہ کلمہ کہہ دیں گے نا لا الہ الا اللہ، تو پھر فرمایا ایک بات ہے فمن کانا یرجو لقاء ربہ، پھر ان کے ذہن میں بات ڈالو کہ اسی رب کے سامنے جانا بھی ہے، پہلے اسے ایک ماننا ہے پھر اس کے سامنے ایک دن جانا ہے۔ اور بندیاں چپ کرنا ہے تو میں نے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ کہا کہ ایسی آ رہی گھبرانا نہیں، آئے تج موجود ہے اور مہنگی کرو حق کوڑا ہونا ہے، کوئی گل نہیں۔ اگر حق کوڑا لگا تو تسی یہ کریا کہ کوئی بندہ ایک نعرہ تیار رکھے مٹھا جا کوڑی دوائی کھائیے تو کوئی رسگلہ کھا نہیں ہے، پرمیشن نہیں کھا رہی تھی تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ساڑھے واسطے بنائے تو مٹھی شاید کوئی نہیں۔ کوئی بندہ ایک نعرہ لا دے گا تو میرا خیال ہے اول سے کڑواہٹ آؤں نہیں رہی تھی قرآن میں صاحب رہ کے پہلے ہی کھا لینا چاہیے، اور ایک ایڈا کوڑا کوئی نہیں۔ توحید صرف کلمہ نہیں، توحید صرف ایک کلیہ، توحید صرف ایک فکرہ، توحید صرف جملہ نہیں، توحید ہے کیا؟ فرمایا ان سے کہہ دے اس ایک کو مان جاؤ، تو پھر جسے ایک مانے تصور رکھو کہ اس کے پاس جانا ہے، انہوں نے پھر اے لوگن فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے پاس جانے سے پہلے عمل صالح کرنے پڑے۔ واہ واہ ہوگی مجلس، واہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد عمل صالح کرنے پڑیں گے۔ میرے لوگ ایسا کیا وہ عمل صالح کو بندے کو بڑھائیں گے کہ عمل صالح بھی ایسا ہی کرنے لیں، وہ عمل صالح بھی ایسا ہی کرنے لیں۔ چلو لا الہ الا اللہ نے کہہ دیتا تے کہہ چھڑنے ہیں وہ عمل صالح، یہ عرب دے بندے چھو پتہ لگ گیا سی کہ یہ عمل صالح او کھاتا ہے، انہیں جو عمل صالح کیتا ہی کوئی نہیں سی، انہیں بھی پتا سی۔ اور میں جو نہ کہوں کوئی بندہ ایڈی گرمی سے قرار نہیں پا سکے گا، خدا کی قسم عمل صالح وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے تھے، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے تھے، وہ وحی کو بھی نہیں دیکھ سکے تھے، وہ جبریل کو بھی نہیں دیکھ سکے تھے، عمل صالح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ عمل کا نمونہ تمہارے سامنے مصطفیٰ ہے، ان کے سامنے اللہ نہیں تھا، مصطفیٰ تھا، ان کے سامنے اللہ نہیں تھا، مصطفیٰ تھا۔ وہ کردار محمد کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے اس کے مزاج کا نام عمل صالح ہے۔ یہ سن رہے ہو یار، مجھے سن رہے ہو، ان کے مزاج کا نام عمل صالح ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ نمونہ ہے، اس کا مطلب ہے ایسے تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن اسے دیکھ دیکھ کے عمل کرنا ہے، اسے دیکھ دیکھ کے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم احاطہ لا الہ الا اللہ میں آ گئے، اس سکول توحید میں داخل ہو گئے، تو پھر ہم پر ایک پورے کا پورا نظام ہے
جو ہماری پارٹی پہ اترے گا ہوں جملہ آکھا پوری تقریر تے آج پہنچ گیا آج سے مکمل ہوئی تقریر لا الہ الا اللہ اور توحید صرف ایک کلمے کا نام ہوتا تو مخالفت نہ ہوتی عرب میں جاہل بھی جان چکے تھے یہ ایک نظام ہے جو محمد لا رہا ہے صدقے جاؤ یہ نظام توحید ہے جو ہم پہ نافذ ہو رہا ہے پھر وہی ہویا میں ایک جملہ کھڑا سیرت نبی دا بڑا پرانا میرا جملہ ہے پھر دوران دل کرتا نبی دی سیرت انہوں نے سامنے سی اللہ سامنے نہیں سی اللہ سامنے نہیں سی نبی دی سیرت انہوں نے سامنے سی جب وحی کا نزول ہوا اور اس وحی نے بتایا حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ان کی سن کر وحی کو سن کر نظر محمد پہ پڑی وحی کو سن کر نظر رسول پہ پڑی عرب کے بندے سوچنے پہ مجبور تھے کہ اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن اس کی زندگی کیا قرآن جیسا خیر ہاتھ کوڑا ہوتا ہے بولو کوڑا ہوتا ہے بڑی میں دو مثالیں دیتی ہیں سن وہ کیسے بندے دے سے چاہتے اچھا حق کھو کے ٹالا نماز حق کھو کے ٹالا نماز منتا دوستا سکیاں کے پھیرا جنہ نال پیار کا ٹکنا ہے بالا پوچھیاں کا سکیاں کے پھیرا کئی کبردیاں کندہ جدو سورت بڑھیا بکیاں نے پڑھیاں کے پھیرا پتر گارا دے شہید کر کے بڑی جانے نمازہ منہ کے نوجیاں کے پھیرا گلت میرا کو اور بھی ہوتی تھی اچھا وہ چلو ٹھیک اچھا چلو ٹھیک وہ حیران سن کہ قرآن انہاں دے مطابق ہے یا ایک قرآن دے مطابق ہے میرا خیال ہے وہ جملہ ٹھیک ہے ام المومنین نے کسے پوچھا کہ بی بی آپ نے ماں ہو کے ہمیں بتائیے مصطفیٰ کو تم نے کیسا پایا انہوں نے فرمایا لفظوں میں سمٹ جائے تو قرآن کہتے ہیں گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مطلب ہے ایک قرآن جڑی تحریری چیز ہے اس عملی چیز کا نام مصطفیٰ ہے اور اس قرآن اور عمل کو ایک جگہ رکھنے کے لیے قرآن اور عمل رسول کو ایک جگہ رکھنے کے لیے اور وحی کو محفوظ کرنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے دوسرا میرا کردار ہے اور اس کردار کو آل محمد میں تلاش کرو میں اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس حق کی تکلیف ہونی سی تے ہوئی کتھے کتھے ہوئی ہے ایک آیت پڑھنا میرا خیال ہے کہ یہ دنالی میرا موضوع مکمل ہو جائے گا خالق کائنات نے وحی کی تھی وحی دی تکلیف سی نبی دی نہیں میں کہنا وحی دی تکلیف سی سرکار دی نہیں سرکار دے کرتے امانتا سانا سرکار دی نہیں سی وحی دی سی وہ وحی دی سی وہ سن بلا تنکیہو ما نکہا آباؤکم من النسائی لوگوں وحی آئی ہے کہ جو عورتیں تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں وہ تم پہ حرام ہے واہ بھائی واہ بندے بہت اچھے طریقے میں سوال فرمایا یہ مطلب ہے پھر ایسا قانون آوے کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی ایک اور اجمان وَأَن تَجْمَعُوا الْبَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ جو بندے ایک وقت میں دو سگی بہنوں سے اکٹھا نکاح کرتے تھے اب نہیں ہوگا سن رہے ہو بھائی میں بھائی
لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑی برائی کا کام ہے۔ ایک اور آیت پڑھیے، یا ایھا الذین انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، وہی آئی ہے شراب رجس ہے، وہی آئی ہے جوا رجس ہے، وہی آئی ہے بت پرستی رجس ہے۔ پھر یہ اثرات نہیں ہونے سکنا، بولو یہ اثرات ہوئے کہ 12 بدماش 12 قبیلیاں کی نمائندگی کرتے نبی کی 4 پائی دے دوارے کھڑے سن، اور اس 4 پائی دے نبی نہیں سن۔ کیا بات ہے یار، میں انتہائی سادہ گٹا کر رہا ہوں۔ میں کہنا جس 4 پائی کے گرد یار پوری رات مشرک کھڑے رہے، اس 4 پائی پہ نبی نہیں تھے، وہ جا چکے تھے۔ وہ ڈگی خیال وہ یار جا چکے تھے، وہاں علی تھے۔ یہ چاہتے یہ تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار کے ساتھ قتل کے نظام توحید بھی ختم ہو جائے گا جب ہم مرکز عقیدہ توحید کو قتل کریں گے، تو ساتھ نظام بھی قتل ہو جائے گا۔ ان کا گمان تھا کہ نظام محمد کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ان کو تو صبح رسول کی 4 پائی پر لیتے ہوئے کے منہ سے جب چادر ہٹائی تو پتہ چلا اگر وہ چلا جائے تو یہ ہے۔ میں راضی ہو گیا جی مولا صاحب کے ساتھ۔ ہائے ہائے بابا جی بہت شکریہ، اگلا بات ہے۔ عرب کے مشرکوں کو مایوسی ہوئی چہرہ علی کو دیکھ کر، چہرہ علی سے چادر ہٹائی تو حضرت علی کو پائی، اور یہ اٹھتے ہوئے علی نے کہا جس نے نبی سے جوڑ لینا تھا وہ آگے علی سے لے جائے، جس نے پیغمبر سے جوڑ لینا تھا امانتیں۔ اس جملے میں پیسوں کا ذکر نہیں تھا، زیور کا ذکر نہیں تھا، تم نے جملہ نہیں سنا، امامت کا جملہ۔ جس نے پیغمبر سے جو لینا ہے وہ علی سے لے جائے۔ علی صرف امانتیں ہی واپس کرنے کا اعلان نہیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے جو پیسے نبی کے پاس ہے میں پیسے دوں گا، جس کا نظام محمد کے پاس ہے میں نظام۔ میں ذمہ دار ہوں، شکریہ شکریہ۔ جب اس قدر کا پروگرام بڑھیا پیغمبر تے اللہ نے احساس کر لیا توحید و رسالت میں کہ یہ بندے سمجھتے ہیں قتل کریں گے، پھر دوجا بھی کر دیں گے، پھر نظام اصل نظام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار انہیں سرکار دی آل میں نہیں کرنا کی چاہتے، بھئی اگر نظام کہنا جیدے حلال دے سکن حرام دے سکن جائز و نجائز دے سکن لو جناب ہوں وہ آئے سنو جیدے تے تقریر دا اختتام کر گیا۔ پیغمبر نے پوچھا میرے خالقہ یہ میرے قتل سے تو لگا ہے، یہ میں نے قتل کرنا کر دے تاکہ تیری توحید کوئی محافظ نہ رہے۔ اللہ فرمائے میرے حبیب میں نے وحی کی ہے، یہ حق ہے، ہاں تو فکر نہ کرنا، جب میں تجھے کہوں گا نا لوٹا، تو اس وحی کے نظام کو چھوڑ کے اطمینان سے لوٹانا، اطمینان سے لوٹانا۔ جس توحید نے اپنے نظام کا آدم سے لے کے تجھ تک تحفظ کیا ہے، اس کو میں آوارہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں کوئی نہیں فرمایا، کیسے فرمایا سکما اور رسل کتاب الذی
پڑھنے والوں سے لے کر ختموں میں پڑھنے والوں تک، ختموں سے لے کے نمازوں میں پڑھنے والے، نمازوں سے لے کے قبروں پر بیٹھ کر پڑھنے والے، اس کو حفظ کرنے والے مہربان، اس کے قاریان سن لیں، شیعہ سنی عربی دیوبندی سب مہربانوں، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یہ بے وارث نہیں ہے۔ کہتے ہیں وارثاں کے ترے قرآن کی قسمت اسی ہیں، انہوں نے میں تشریح نہیں کرتا، بس ایک لفظ کہہ دینا، تسی بھی یہ وارث ہے، میں حافظ قرآن بھی یہ وارث ہے، کیونکہ انہیں محفوظ رکھے ہیں، انہیں اپنے کو محفوظ رکھے۔ تو اڑے گھر قرآن جڑا تو سام کے نہیں رکھے، یہ مطلب ہے تو سمجھتے ہو کہ سارے کو اسلام کا ایک حصہ ہے، سام کے رکھے، میرے کو بھی یہ میں سنبھال کے رکھنا، جتوں قرآن میں کھولا گا نا جڑا میرے کو یہ مسئلہ نہیں تو کھولے ہیں، نشانیاں لگی میرے بچے، اے لائٹ ہائی لائٹ ہوئے ہر تقریباً صفحے تھے آیتاں میں موضوع کی ہائی لائٹ کی تھی، دوسریاں یہ نہیں کہ چھڑ دیا، وہ یہاں کی زہر چکتی ہیں جاتی ہیں، جڑیاں موضوعات بنائی جا سکتی ہیں وہ ساری ہائی لائٹ میں سنبھال کے رکھا، پاویں میں تقریرہ واسطے سنبھال کے رکھا، پاویں میں بیان واسطے سنبھال کے رکھا، علماء نے ذہن چ رکھا ہے، دل چ رکھا ہے، ایک طریقہ کئیاں یہ ساتھ سنبھال کے رکھا ہے کہ بچوں کھول کے بھی کبھی نہیں گئی، جتن کا آیا ہے بالکل نیا، بالکل نماز کھول کر اسی یہ وارث، وہ جڑے اللہ نے میں وارث بنائے وہ ہم جیسے نہیں، اور ہم ان جیسے نہیں، انہیں دی پہچان دس کے اجازت لینا، اس کو سنبھال کے رکھنا اور ہے، حفظ کر لینا اور ہے، اس سے مجلس تقریریں بنانا اور ہے، جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے وہ صرف پاس نہیں رکھتے، صرف حفظ نہیں کرتے، جب کوئی اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں، جب اس کے حلال کو کوئی حرام کرنا چاہے، جب حرام کوئی حلال کرنا چاہے وہ باہر آ جاتے ہیں، جب نبی کے 50 سال بعد اس قرآن کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی جسارت ہونے لگی، شاہ جی مرودی سوال ہے اس قرآن کے وارث کون ہیں؟ قرآن کے وارث کون ہیں؟ نبی کے 50 سال بعد یزید کے تخت پہ آنے کے بعد جب اس کے جائز و نجائز کو ملایا جانے لگا، حضرات جو باہر نکلا وہی وارث ہے۔ اور تجھے پاس عرض کر کروڑ بندے کو بیعت لے کے یزید مطمئن نہیں، شبیر دی نا کروڑ دی ہاں تو وزنی سی، اور کروڑ دا اثر ہی ہونے دے نہیں ہو رہا، جنی شدت حضرت امام حسین واسطے اختیار کی تھی اس کسی اور واسطے نہیں کی تھی، وہ یزید اتنا زور شبیر کی بیعت پہ کیوں دیتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ بھی جانتا تھا جو بیعت کر چکے ہیں وہ حافظ قرآن ہے، جو نہیں کر رہا یہ محافظ قرآن۔ آج زہرہ تے چند کا تعارف فکرہ اضافہ کر، زہرہ کے دار کو شبیر کہتے، علی کے بیٹے کو حسین کہتے، نبی کے نواسے کو شبیر کہتے، زینب کے بھائی کو حسین کہتے، عباس کے بھائی کو حسین کہتے۔ آج ایک اضافہ پڑھ لو میں نے اجازت دے دو، محافظ نظام توحید کو حسین کہتے، اس توحید کے نظام کے محافظ کو حسین کہتے ہیں۔ نبی اکیسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی تو بعد جنہ دی حفاظت کی تھی وہ آلہ ہی نہیں، یہ مطلب ہے ایمیں نہیں، مفت نہ درود نہیں کیا، مفت درود نہیں کیا، وہی پہنچان کی وجہ تو نبی تے درود ہے، اس وہی میں پہنچان کی وجہ تے آرے محمد تے درود ہے، اور کمال ہے کہ جنہوں نے توحید نوں
بچان نکلے نے بھੈਣਾਂ گھر نہیں رہیاں میرے مولا دیا بیٹیاں کر دیں نال لے مولا فرماتے ہیں وارث جو سن وارث نہیں نکلنا سی یہ مطلب اس گھر دیا مستوراں بھی اپنے آپ کو وارث توحید سمجھدیاں اس گھر دے مرد بھی اپنے آپ کو اس توحید دے وارث سمجھدے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک روایت پڑھی ہوں آج کل صرف چونکہ بی بی دا اشرا جانے ہیں نا ویر دا مک گیا نا میں ایک جملہ آکھاں بڑا دل دکھنا دکھے گا بھی آنسو بھی قریب آئے گا آنسو آئے گا تو دور راضی ہوئے گی فکر نہ کرنا ویر ایک اشرے تک وہ دا ذکر کیتا جاتا ہے ایک اشرے تک ویر کا ذکر ہوتا ہے اگوں 11 محرم تو ہمشیر دے اشرے مکدے ہی نہیں حضرت سجاد علیہ السلام کے جنازے واسطے کر چلے میں مولا سجاد کا جملہ کو سنانا آرن حکیم صاحب و برام کی جنازے دکھیں گے میں سوچنا حضرت سجاد علیہ السلام ہے کہ پورا دن جنہوں اندر میں سجاد علیہ السلام بے ہوش رہنے انہوں نے بے ہوشی ذرا بے ہوش تلت سے میں امامت نال جڑتا چنگا نہیں لگنا تے پھر میں بے ہوش آکھا لگیا کرنا پھر میں سوچیا کہ نیند آکھا تے نیند بھی میں نہ غفلت پا دینے کے نیند غافل کر دیتی ہے خدا دی قسم انہاں دے بیان کرنے واسطے لفظ کوئی نہیں ملتے میں آج یہ لفظ مولا عطا کیتا ہے دوجی مجلس سے میں کہہ پڑھنا آج وہ میں آج ہی آکھیا پورا دن کربلا وچ حضرت سجاد علیہ السلام تھے اللہ نے بے ہوشی کو نہیں نیند بھی نہیں آتا اپنی رضا نو غالب رکھیا میرا خیال ہے اگر سنتے بھی رہے ہیں کہ اللہ دی رضا ہے جنہوں لوگاں سمجھا نا بے ہوشی کیا کتاب ہے کہ پورا دن امام ہوش نہیں سکتا آخری مرتبہ جو شبیر آئے ہیں میرے مولا آئے ہیں وہ تو حضرت سجاد میں آگے ہٹا کے گل کی تھی نے تے فرماتے سجاد بیٹا اکھاں کھول وہ جدو اکھاں کھول نہیں ہے نا ایک بے ہوشی چ نہیں سکتا میں اپنے لفظ اللہ دی رضا ہے سکتا اللہ دی رضا ہے اکھاں بند سکتا امام ماں دی گود چ امام ہے ہر گل تو واقع ہوتا ہے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ علم دے اضافے واسطے نہیں کرتے مہربانی کریں حضور نے خیبر پوچھا سی علی کہاں ہے نبی انہیں سی پتا کتنے لے لیکن علم دے اضافے واسطے کھورے میرے آنسواں واسطے کھورے میرے رو بہن واسطے پتہ نہیں میری بخشش دے سامان واسطے امام نے اپنے امام بیٹے نو جگا کے جدو کہنا میرے لو حضرت سجاد کا کھول کے غور لڑوے کے فرماتے نے عباس کتنے نے میرے مولا فرماتے نے قتل کھول دینا قتل ہو گیا پھر پوچھا نے اینا علی علیہ اکبر میرا بھائی علی اکبر کتنے بھائی سارا کچھ جانتے ہیں یار پھر سنو جدو آگیا نا اکبر کتنے بڑے شہیدان کا خیال قتل کھول دینا وہ قتل ہو گیا قتل ہو گیا قتل ہو گیا جدو علی اکبر کا پوچھیں پھر مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قتل ہو گیا مولا فرماتے نے چھڑ سجاد یا تو رہ گئے ہیں یا میں رہ گیا حضرت سجاد کو امام نے فرمایا سجاد تیری ذمہ داریاں کا وقت آ گیا میں سوچنا جس مولا سجاد نے پیو نو ٹرتا ویکھے ویکھے انہوں ویکھے اچھا پھر پیو کا سر نہ کے سنانتے ویکھیا تسی آکھو نا سارے رڑ کے روئیے ویکھیا پھر خیمے سڑتے ہیں ہولی آپ لوگ ویکھیا ویکھیا پھوپیاں دیا سڑاں چ نیزے لگے ویکھے ویکھے شام غریبہ تو بعد پھوپھی نو پیرا دیں دیا دیکھا سویرے کڑیاں لگتے ہیں دیکھا نے سوال ہوتے ہیں ایک جملہ میں کھا گیا حضرت سجاد جو پیو دی لاش کو لگے وہ تو فرماتے ہیں پھوپھی میں مر گیا ہوتا بی بی پاک نے فرمایا پور دا ملا ہی تم ہے تو یتیمہ دا سہارا ہی تم ہے موت کیوں منگیا ہاتھ کا اشارہ کر کے نا امام حسین دی لاش پر تو میرے مولا فرماتے ہیں اماں اس پتر
بازار پھوپیاں تے بہنوں نوں ٹرتے ہیں ویکھیا نے دربار یزید جاندے ہیں ویکھیا نے بی بی سکینہ نال رہن کردے ہیں او یارا ویکھیا نے مہربانی واپسی ویکھی نے شام ملدے ویکھے نے آ کے مدینے روندیاں ویکھیاں نے آج اس میں ایک گل کرنا مسلمانوں اور جنہوں شام دے بازار ہی کھا گئے سن زہر نام ہی دے دے زیادہ زہر زندہ سجاد علیہ السلام نہیں سی لگا کوئی روایت پڑھتے ہیں حضرت سجاد کی مصیبت تھی تو میں جب سعادی صحابی رسول ہے شام میں جوتر آیا جتنے کافرہ ہے بیت شام تک میں یکم سفر سی یکم سفر اندار ہے بیت المقدس جو ہے شام کو گزر کے مدینے چڑھا ہے یہ جملہ ایک کوئی ہے مقجد میں میرا یقین ہے سات صحابی رسول اللہ میں یکم سفر کو جب شام میں داخل ہوا پورے شہر میں آوارہ گردوں کا ہجوم تھا شرابی آنکھاں تھے بدماش بھی آنکھاں تھے یار لائٹ گرد نہ سمجھو اندر آوارہ گردوں شام میں رش تھا میں کیا کیوں ہے کہنے لگے کوئی قافلہ آ رہا ہے جنہی بادشاہ نہ جنگ کو یہ کہتی نہیں آجو بسم اللہ میں شروع آجو میں دو جملے سے حبیب صاحب آ گئے جزاک مولا صاحب عزت عزت محفوظ رکھے مولا جزاک ہے قصور تو کوئی نہیں سوائے یہ تسن دے بدول دا بیڑا ہو جائے سوائے یہ تسن دے تیران کر دے پھرنے رونے آدھے بندے روندے نے اراجہ جناب سجدہ دینا اور بی بی دی نگاہ سے پوری ہے سجا ظاہر و باطن تو آل محمد واقف نے الحمدللہ مولا تم جزا دے لینا اس مصیبت دے کڑیاں وچ اور مصائب دے وچ بڑا شکریہ ادا کرنا کہ پوری قوم نے الحمدللہ کم از کم ساڑھے واسطے یہی کافی ہے کہ نکل کے سب کچھ ہے کہ جتنوں فون آیا ہے انہاں آکھیا بڑا دکھ ہویا ہے بڑا دکھ ہویا ہے ساڑھے واسطے حبیب صاحب بہت بڑی بات ہے کہ پوری قوم ساڑھے دکھ شریک ہے سانو اس تو علاوہ چاہی کر مکلی سی سال صحابی اندر میں آکھیا بازار بہاؤ جنہوں کہہ دیا ہے ایک جملہ کھا وہ باغی آندے سان جیڑا بار بار قرآن دے لینے نہ کرتا حضرت سال فرماتے نے میں کیا صحابی رسول سن کہنے کے بازار بکھاؤ آندھا میں بازار دے سامنے کرتا جدھروں کافلہ پہ ہوتا سی تو میرے پہنا تھلو زمین ہی نکل گئی ہوئے انج ہویا کہ نبی پاک نے مشرکان جوتیاں تے کافرہ نال بھی جنگ کرن تو پہ نہ کہہ سی کسے لاش کی بے حرمتی نہ کر کسے دا ہاتھ اب وہ نہیں کٹنا انگلی ناک کان ہونٹ نہیں کٹنا اسلام سے نہیں وہ اندر میں حیران ہو گیا مسلمانہ بھی حکومت ہے تے کسے دا سار کٹ چھڑیا تے پھر کٹ تے لوکے سنا تے چاڑیا اندر سار میرے کو پہچاننا نہیں کہ منہ تے مٹی بھی سی ریت بھی سی خون بھی سی تے لبیاں سلفا سا جنہیں سجے پاسے دیا کھپے پاسے دیا سجے پاسے سا اندر دکھ میں ہوئے لگا ہوئے ایٹے زارے نے ایتھو لیزا گزارے سارے آباد رہو ایتھو لیزا گزار کے حوصلے آرہ بندہ ہے کہ ہائے بھی نہیں کیا ایسے کچھو لیزا گزار کے اے ساتھ کو توڑا لیزا بار دی میں آگیا ظلم ہویا ہے اے بغاوت نہیں ہوئی اندر میرا شک یقین اچ بدل گیا جدو میں چوتھا سال میں گیا سال چھوٹا سی علی اصغر نے سال ہوئے کہ لگا اللہ مان الحفیظ یا اللہ میں اس شہر کو کرنا ہے کہ شہر غرق نہ ہو جائے اندر پھر میں بیبیاں دیکھیاں جنیاں بغیر پالان تو سوار سر ہاتھ پسے گردن بندے سر جدوں کوئی انہوں نے پتھر مارتا سی وہ ہاتھ نہ
آدھا میں اس ضعیف کو بچے کو گزریا میں کیا اللہ میں اتوں نہیں بیٹھنا اتنے بیبیاں تے وال کھولے نے لوگی مار رہے ہیں تے سرم نیزے تو گزارے گئے نیزے سرم تو گزارے گئے نے مینوں اس شہر تو پڑھنا اور میں جلدی جلدی ٹرتا مہاری نال گل نہیں کی جتھے اونٹاں دی قطار مکدی سی تو گلی مڑتی سی میں اتوں اترے اونٹ تو ہو کے مڑن لگا نا جدوں دل قابو کرنا جدوں مڑن لگا نا ادوں کسے بیٹی دی آواز آئی صاحب تو صحابی رسول ہے نا آندا انج ہویا جی میرے پیر نال زنجیر پی گئی میں رک کے تھلے منہ کر کے کہ بی بی تسی کتھے ہو مکان دی چھت تے ہو مکان دے اندر ہو کسے دروازے کھڑے ہو بی بی مکان دے دروازے چو مکان دی چھت تے ہو یا دیوار دے اوپر دیکھ رہے ہو کتھے ہو بی بی جی مینوں پہچان والے ہو اندر دوجی باری اس بی بی دی آواز میرا جگر ہی پھٹ گیا ہو سکے صاحب جڑے اونٹ کو پیا گزرنے دے اوتے میں کہے گا کہنے لگا ہن میں اجڑیا میں تے کسے نوں جاندا ہی نہیں سا آخری میرا تھلے منہ کر کے کہندا بی بی تسی مینوں جانتے ہو میرے نام تو بھی واقف ہو تے میرے صحابی ہون تو بھی واقف ہو اس بی بی نے آگیا تو کوفے وچ میرے گھر مہمان رہا میں پانی گرم کیتا میرے شوہر نے تیرے پیر تو آئے میں ساری رات اچھے کھانے تیار کیتے فرماتے ہیں میں کئی بندے نے گھر کو پھریا ذرا دارو کراؤ بی بی جی تسی کون ہو فرمایا میں نوکر علی حقدار حسین علیہ السلام عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہوں شہداء کربلا دے نام پڑھو گے آ جائے گا نام عبداللہ بن عمیر شہید کربلا بہت شکریہ جی نوجوان بابا جی جنہوں سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہیں اندھے عبداللہ کتھے ہیں تو انہوں قید کیوں کیتا ہے اندھے میں نے اس بی بی دسیا عبداللہ کربلا آج شہید ہو گئے اس تو بعد میں قید ہو گئی ہیں شام آ گئی ہیں کہنے لگا ہائے میرے اللہ میں کو موت آ جائے عبداللہ بن عمیر دی بی بی نے کہا پریشان کیوں ہے صحابی رسول ہو سکے بی بی جڑا ماحول بازار شام تھا میں دیکھ آیا میں اندروں مک گیا علی دے نوکر دی بی بی شام دے بازار جا رہی سن لے سارے علی دے نوکر صدقے جاوا علی دے نوکر صدقے جاوا بھائی کیا بات ہے بڑے نیڑے ہونے علی دے نوکر دی بی بی شام دے بازار جا گئی ہے آنا اس بی بی اونٹی کو آن دے ٹکر ماری تے رو کے کہنے لگی علی دے نوکر دے ناموس تے ہاما مار لایا جیڑی سال تو آگے کہہ دے والی دی بیٹی جنہوں ضعیف سمجھے یوں زہر اللہ بیٹی آنا میں بجدہ واپس مولا سجاد دے قدمہ تے ڈگ پہ ساری آواز نہیں پڑھا چھڑا لگا رو لیا میں قدمہ تے دیکھ کے اندر مولا ایک کوئی گل دسو بس ایک زیادہ میں سونا ہے آئے آئے ایک صرف پوچھنا وہ تو حیران ہو کے نہیں سننا تیرے نال سننے آنسو باہر آ جائے گا قدمہ تے ہاتھ نے میرے مولا دے گلے تو کے ہتھا جسے نیر میں صحابی رسول قدمہ جو بیٹھ کے ہوتا منہ کر کے میں کیا تھا انت زین العابدین صرف مینوں ایک ہی گل دسو تسی زین العابدین ہو مولا فرماتے ہیں نام میں زین العابدین ہوں میں سید الساجدین ہوں آ میرا بیٹا بات کرے فرماتے ہیں پھر یہ گل پھر ٹھیک ہی ہے نا کہ شبیر قتل ہو گیا عباس قتل ہو گیا نے زہرا دیا دھیاں کہہ رہے ہیں میرے مولا کو میں سارا سچ سنے صحابی رسول کہنے لگا ہوں ایک کوئی گل دس مر جانا قتل ہونا چاہنا مولا فرمایا کیوں ہونا چاہنا آندا ہے ظلم تو بعد کسے مسلمان دی کیڑی زندگی ہے میں صحابی رسول ایتھے میں حکومت کے خلاف نعرہ لانے
قتل کرنا ہے اینا سارا نال میرا سر ٹلنا ہے تو میں نبی کی خدمت جا کے آکھاں گا راضی ہو نا میں تو اڑیاں تیریاں نو نہیں ویکھ سکیا میں تواڈے پتر دا سارے نہیں صدقے جاواں ویکھ سکیا میرے مولا نے پردیس کھلو کے کی فرمایا جڑا قتل ہونا چاہنا ساڈے تے جے اسی کوئی گل آکھیے تو بھی بنے گا کہنے لگا مولا میں تے ٹکڑے ہونا چاہنا مرن تو پہلا کوئی حکم ہے تے دسو تساں حکم سن لیں تے میں اجازت لے لیں حبیب صاحب اس خاندان دی قریبی دی حد مک گئی ہے اگلا ٹکڑے پہ ہوندا تے مولا فرماتے نے منے گا کہنے لگا مرن تو پہلا دسو تے